حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک نبی اپنے قوم کی بہت زیادہ نصیحت تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ قوم کسی طرح سے باز نہیں آ رہی تھی. یہاں تک کہ ایک بار آپ کو غصہ آیا اور ان کو بد دعا دے کے اس پورے قریے سے ہی نکل گئے اور چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے محسوس کیا کہ عذاب کے آثار ان کو محسوس ہوئے کہ عذاب آ رہا ہے. اب بہت پریشان ہوئے اور ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ کسی طرح سے بھی نہ ملے. آخر کار وہ اس زمانے کے علماء کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے. وہ بھی جانتے تھے. تو اب ہم کریں کیا؟ وہ تو مل نہیں رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا کریں؟ تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا. انہوں نے طریقہ بتایا کہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں سب صحرا میں نکل جائیں اور اپنے بچوں کو، مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو جدا کر دیں، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی بچوں کو ان سے جدا کر دیا جائے، اور شدت کے ساتھ گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب کے برطرف ہونے کی دعا کی جائے. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے یہ کیا تو عذاب، علماء کہتے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سروں پر سے چھوتا ہوا گزر گیا اور عذاب نہیں آیا. عذاب نہیں آیا. اب یہ کون سی قوم تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی. کہ انہوں نے جب بہت تبلیغ کی، کوئی نہیں مانا، تو غصے میں آ کے انہیں بد دعا دی اور چلے گئے. پھر آگے کا واقعہ ہے کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، کس طرح سے باہر آئے. یہ حصہ الگ ہے. ہمارا جو گفتگو ابھی شروع ہونے جا رہی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اتنے حصے سے ہے کہ کیا ہوا جب پریشان ہوئے، مصیبت میں گرفتار ہوئے، تو کیا ہوا؟ علماء سے رجوع کیا. وہ علماء سے رجوع کیا. علماء ہی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واحد نبی تھے، واحد یہ پیغمبر تھے، نبی تھے کہ جنہوں نے عذاب کے لیے بد دعا کی، عذاب آیا اور چھوتا ہوا گزر گیا، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، عذاب ٹل گیا ان کے اوپر سے. کیوں ٹل گیا؟ کہ ان کے علماء نے انہیں طریقہ بتایا کہ آپ کو کس طرح سے استغفار کرنا ہے. انہوں نے استغفار کیا، نکل گیا. پھر حضرت یونس آئے، انہوں کو سارا واقعہ بتایا گیا کیا ہوا. تو ہم جو چیز آپ کو آنکھوں کی نیکی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس میں سے 4 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں. وہ ابھی جیسے کہ ماہ سیام بھی آنے والا ہے، اس میں بہت فائدہ پہنچائے گی. وہ ہم آج کوئی اور بھی لیتے، جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زبان کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، لیکن اس میں بھی بہت ساری ایسی چیز آ رہی ہیں جو ماہ سیام میں کام آئے گی. ویسے سب سے زیادہ تو زبان ہی کام آئے گی، لیکن مجبوری تھی کہ یہ سیریز ہمیں مکمل کرنا تھا. تو اس میں آپ کو بتایا تھا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ابھی آپ جو مہینہ آ رہا اس میں تو قرآن کثرت کے ساتھ پڑھیے، کہ دیکھیے گا ہر نماز کے بعد قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ در نجف کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر کہا خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر کہا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، ان کے چہرے کی طرف یا ان کی ایسی کتابوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے جس میں مناقب و فضائل ان کے لکھے ہوں. ان کے کلام جو ہیں، وہ جو ان کے جو اقوال ہیں وہ خود فضائل ان کے فضائل ہیں. کس طرح سے لوگ دنیا میں، ہر قوم کے لوگ جو ہیں اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. یوٹیوب پہ ہندی میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے حضرت علی علیہ السلام کے اقوال. سن کے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا، خوشی بھی ہو رہی تھی بہت. وہ ہندی لفظ کے بہت سارے ترجمے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. 8 چیزیں نکالی تھی. اب اگلی چیز کیا ہے؟ تو یہ کیا چیز اگلی چیز بنی؟
علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علماء کے یہ علماء جنہوں نے یہ عذاب جو ہے ٹلوا دیا, یہ علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ہمارے یہاں آج کل علماء کی بہت زیادہ توہین و مذمت کی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کتنے دن پہلے حضرت یونس کے زمانے سے گفتگو ہو, اس سے پہلے بھی حضرت داؤد کے زمانے میں, ہر زمانے کے جب آپ انبیاء کا تذکرہ پڑھیے گا تو اس میں علماء حق و علماء سو کا تذکرہ ضرور آیا کہ دو طرح کے علماء ہوتے ہیں, ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں. دو طرح کے. ہمارے یہاں سو کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ وہ تو سبھی پہ, جس کو نہیں کہا گیا اس پہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں. طرح طرح کے لوگ پیدا ہو گئے, نڈر جن کو خوف خدا نہیں رہ گیا وہ پیدا ہو گئے. ایک عالم کا اپنے آگے تذکرہ کرتے تھے چھوٹا سا, جو مجھے بہت انسپائر کر رہا تھا. بہت چھوٹا سا واقعات تو علماء کے اتنے زیادہ ہیں, اب آپ سنتے ہوئے رہتے ہیں, ڈاکٹر عابد وغیرہ تو سب سناتے رہتے ہیں. پر ہم تو ایک چیز بتا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ علماء کے چہرے کی طرف رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھنا عبادت ہے, عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. 1000 غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے, رسول اللہ فرما رہے ہیں 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. ایک ہمارے عالم گزرے ہیں, ان کا نام ہے شیخ محمد حسن. وہ شیخ محمد حسن جو ہے صاحب جواہر کلام کے مصنف ہیں, بہت مشہور کتاب ہے, سب جانتے ہیں علماء. ہم لوگ تو عام سی کتاب نہیں جانتے, چھوٹی چھوٹی ہوئی پتلی کتاب لائیں, دو ایک دکھائیے گئے, پتہ نہیں 50 پیج کی کتاب بھی ہمارے پاس نہیں, کیونکہ رواج نہیں اس کا. تو صاحب جواہر کہے جاتے تھے وہ. ان کا ایک واقعہ کہ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میت کے پاس گئے اور جا کے بیٹھ کر تھوڑی سی قرآن کی آیت وایت پڑھی, اور آیت پڑھنے کے بعد پھر وہ غسل کفن کا سارا سلسلہ وہ بیٹھ کے پھر وہ کتاب لکھنا شروع کر دیا. وہ اپنی کتاب ہی لکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں اگر ایسا تو ہوگا تو خیر بہت بری بات ہے, دونوں کے جنازے ساتھ ساتھ اٹھیں گے, پھر باپ اور بیٹے کے دونوں کے. اگر ہم ایسا کرنے لگے تو ہمارے ساتھ تو بیٹے کے ساتھ ہمارا بھی اٹھا دیا جائے گا جنازہ, کیونکہ ہمارے یہاں تو پاگل, عام سی کتاب گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو پاگل کہا جاتا ہے کہ پاگل. ہمارے تو رواجی نہیں بالکل. ہاں موبائل چھوٹا بچہ بڑا سب لیے رہتا, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, جبکہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے. یہ اتنا کہ وہ اپنا کام میں لگے ہوئے تھے کہ ابھی کفن دفن جو ہونا ہے, غسل کفن دیا جائے گا, تو اتنی دیر ہم کیا کریں کہ جو وقت ملا اس میں ہم اپنا کام کرتے رہیں. یہ اپنی کتاب یہ مکمل نہ کرتے تو دین یہاں تک پہنچتا. کس امام نے آپ کو دین آگے بتایا؟ یہی علماء اعلام, یہی مراج و عظام, انہوں نے ہی یہ دین یہاں تک پہنچایا ہے, جن کو آج پورا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے, ان کو بہت برا بھلا کہنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ وہی لوگ ہیں جن تک یہ دین, جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے, دن اور رات ایک کر کے پہنچایا. تقویٰ پرہیزگاری میں ڈوبے ہوئے تھے اور دین کو ہم تک پہنچایا. یہ وہ والے لوگ ہیں, وہ والے لوگ نہیں. ابھی ایک آدھ اور چیز آپ کو سناتے پتہ چلے گا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے کہ علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس سلسلے میں جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے, اس سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مقصد ہے کہ علماء کی طرف دیکھنا, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم کہ جب تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. وہ عالم کہ جب اس کی طرف دیکھو, اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. اور اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو وہ فتنہ ہے, کچھ اور ہے تو وہ فتنہ ہے. یعنی علم کیا کام کرتا ہے؟ علم ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے, آخرت کے قریب کرتا ہے, وہاں کی تیاری کرواتا ہے. اور کیا کام کرتا ہے؟ صرف ادھر سے ادھر ان کی مذمت, ان کی مذمت, ان کی برائی, اور ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. کہ اتنی دیر سننا بھی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, گناہ میں شامل نہ ہو جائے, یہ گناہ نہ ہو جائے. کیا کیا کام ہو رہا ہے. حضرت زہرا جو ہیں بچے جنتی نہیں, بچے خلق کرتی ہیں. کیسی چیزیں, نئی چیزیں لا کے پیش کی جا رہی ہے, جو گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. کیونکہ حقیقی علماء سے کٹ گئے تو گمراہ ہو رہے ہیں لوگ, گمراہ ہو رہے ہیں. کیا چیزیں کیسے لوگ لا کے کلپس دکھاتے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اور لوگ بیٹھ کے جو مجمع جو لگا رہتا وہ واہ بلند آواز میں واہ 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 کھڑے ہو کے واہ واہ ہو رہا. کیوں؟ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. جو آپ انہیں کہہ دیے کہ سب صحیح, جو کہہ دیے کہ سب صحیح, کیونکہ انہوں نے حرام حلال اچھا برا کوئی حدیث کوئی آیت کوئی واقعہ کسی چیز ہے نہ قرآن کچھ پڑھا ہی نہیں. انہوں پڑھائی سے چھین لو, پڑھائی روک لو ان سے, پھر جو جی چاہے کروا لو ان سے کرے. ہم لوگ تو, آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ علماء سے وابستہ رہتے ہیں, ہر چیز پوچھتے رہتے ہیں, جانتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے, ورنہ ہمارا بھی حشر یہی کروا دیں.
کہ ہمارے جوش اور جذبات سے کام لے گئے. کیا اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو کیا چیز؟ وہ فتنہ ہے. پھر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم کو یہی نہیں پتا کہ گناہ کیا ہے. کتنے گناہ ایسے جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے کہ گناہ ہے, ہم نے گناہ کیا ہے, یہ گناہ نہیں کیا ہے. وہ کون بتائے گا؟ کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ مجلسوں کا رواج ہے. مجلسوں میں نہ جانے کتنی ایسی چیز ہوتی جو سبجیکٹ بنتا ہی نہیں کہا جائے. مومنین کے حقوق کیا کیا ہے, ایک آدھ ہم کتاب کے ساتھ لے کے آئے ہیں آج بہت ساری چیز دکھانے کے لیے, تاکہ پرچے پہ تو لکھا ہوا ہے جو یاد ہے وہ الگ ہے, لیکن کتاب بھی دکھائیں تاکہ آپ کو کتاب کا شوق بھی پیدا ہو اور دیکھیں کہ اس کا تو کوئی رواج ہی نہیں, اس کا تو کوئی رواج نہیں آ گیا. تو مولا مشکل کشا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے میں, اچھا ایسے کیسے ممکن ہے آپ یہ بتائیے, ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ جعلی جو ہے اللہ میاں بنائے گئے, نہ جانے کتنے اللہ جعلی بنے. ایک فرعون زبردستی مشہور ہو گیا, ورنہ ایسے تو نہ جانے کتنے پڑے ہوئے ہیں. تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے انہیں کتنے جعلی جو ہے اللہ بنائے گئے, نبی پیغمبر جعلی بنائے گئے, امام جعلی بنائے گئے کہ نہیں ہے. تو ان میں کیا خاص بات تھی جو جعلی نہیں بنائے جائیں گے؟ یہ کون سی ایسی چیز تھی؟ یہ بھی بنائے گئے, جعلی بنائے گئے. تو جعلی جو بنایا جاتا ہے وہ ایسے ہی کہتے, پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کھوٹا سکہ چمکتا بہت ہے, چمک اس میں بہت ہوتی. تو یہ کھوٹا سکہ چمکتا ہوا آتا ہے, خوب شور مچاتا ہے, خوب آپ کو نعرے لگواتا ہے, اور آپ اگر جا کے سوچیں کہ ملا کیا ہم کو, دیا کیا ہم کو, کہہ کیا رہے ہیں, اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے, تو پتہ چلا سب کے سب تو کفریہ باتیں ہو رہی, کفریہ بات ہو. تو کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور اتنی حدیثیں اس میں موجود ہیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے, ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب بن سکتی ہے جس میں صرف یہ بتائے گا کہ حقیقی عالم کون ہے اور جعلی عالم کون ہے. کہا اس لیے نہیں جاتا, بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ آج کل بہت زیادہ اس کا چرچا ہو رہا, تو اگر کہا جائے کہ یہ تو ہمارے حقیقی عالم پہ منطبق کر دیں گے, وہ تو تقلید کے خلاف ہیں, وہ تو لعنت بھیج رہے ہیں تقلید کرنے والوں کو, کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں کہ خود آپ علم حاصل کیجئے, خود پتہ لگائیے کیا چیز, تقلید کی کوئی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ. بہت شور سے یہ کام ہو رہا, شدت کے ساتھ کام ہو رہا. اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا. کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحیح معنوں میں عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو لوگوں کے لیے مزین کر کے پیش نہ کرے, جو اللہ کی نافرمانی کو لوگوں کے لیے مزین کر کے سجا بنا کے اس کو پیش نہ کرے اللہ, اور عذاب الہی سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. عذاب الہی سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. پورا معاشرہ دیکھ ڈالیے, سب کے سب عذاب الہی سے بے خوف ہے, کوئی خوف نہیں, جو مرضی آئے گھروں میں خاندانوں میں اٹھا کے دیکھ لیں, جو مرضی آ رہا لوگ کرے, کوئی ذرہ برابر کسی کو ڈر نہیں, کیونکہ کسی نے روکا نہیں, کوئی بتائی نہیں, قرآن حدیث کسی کو سنایا نہیں گیا کہ بتایا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے حقیقی عالم کہ جو گناہوں کو سزا بنا کے پیش نہ کہ جو مرضی آئے کرو مولا بخشوا دیں گے. عذاب الہی سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. ایک حدیث آیت اللہ دستگاہ کی کتاب ہے یقین, یہ دیکھیے اس میں سے ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا, میں اکثر سناتا رہتا ہوں, یہ والی حدیث تمہارے بہت سنائی, لیکن کہا کہ آج کتاب لے چل کے سنائیں گے کیونکہ بہت ساری اکثر لڑکیاں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی عالم کے پاس نہ بیٹھو, بس صرف تم اس کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے قریب کرے, 5 چیزوں سے دور کر دے. پوری تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں بات. کتاب ہے یقین, آیت اللہ دست غیب کی, پتلی سی کتاب ہے, 25-50 روپے کی ملے گی. یقین, اور بھی بہت سارے مضامین اس کے اندر بہت اچھے ہیں. کہ تم ہر کسی عالم کے پاس نہ بیٹھو, بس ایسے کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے قریب کرے, 5 چیزوں سے دور کر دے. کیا وہ 5 چیزیں جو اس سے دور کرے؟ کہہ رہے تمہیں شک و شبہات سے نکال کے یقین کی منزل تک لے کے جائے. ہر چیز کو مشکوک بنایا جائے. حدیث کیسا مشکوک ہو گئی, زیارتیں مشکوک ہو رہی ہیں, یہ مشکوک ہے, عریضہ نہ ڈالو, وہ مشکوک ہے. آپ جا دیکھیے سب چیزوں میں شک ڈالا جا رہا ہے. ہر چیز کو لے کے آ رہے ہیں, بھائی مشکوک کیا. آپ کون ہوتے ہیں بھائی, آپ کی کیا حیثیت ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ ہم اپنے مرجع سے پوچھیں گے, جو وہ کہے گا وہ ہم مان جائیں گے. بس ہم آپ کی بات کیا مانیں کہ آپ کون ہیں, کہاں ہیں, آپ کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ کچھ. ان کے بارے میں پتہ ہے, تو ہر چیز کو شک ڈالا جا رہا ہے, ہر چیز میں شک ڈالا ہے. آپ یہ کنڈے نہ کیجئے, یہ فلانی ہے, یہ بدعت ہے, فلانی, ہر چیز جو ہے وہ
شک ہے تو کیا کرے, سب سے رک جاتا ہے آدمی, نہ وہ اچھائی کر رہا نہ برائی کر رہا, درمیان میں آ جائے گا, پھر آپ اسے جدھر جی چاہیے کہ لے کے جائیے, کیونکہ آپ تو عوام کو کٹی پتنگ بنانا چاہتے ہیں کہ ہوا کے جھونکے پہ جدھر جی چاہے گا لے جائے گا اور جو جی چاہے گا اسے لوٹ لے گا. ہمیں اپنے منزل سے, اپنے منبع سے جڑے رہنے دیجیے, جڑے رہیے. کس سے جڑی؟ اس سے جڑیے گا. کہہ رہے ہیں کیا کام کرو؟ شکوک و شبہات سے نکال کے یقین کی منزل تک پہنچائے, غرور و تکبر سے دور کرے, تواضع و انکساری کی طرف لے کے آئے. غرور اور تکبر سے دور کرے, تواضع و انکساری کی طرف لے کے آئے. غرور کی تو نشانی یہ بتائی گئی کہ حق کا انکار کرتا ہے, یہ مغرور کی نشانی بتائی گئی ہے. اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ حق کا انکار کرتا ہے, لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے. پھر تیسری چیز کیا بتائی ہے؟ ریاکاری سے ہٹا کر اخلاص خلوص کی طرف لے کے آئے. ریاکاری سے ہٹائے, دکھاوے کے لیے کام نہیں کرے, ریاکاری سے ہٹائے اخلاص کی طرف, کیونکہ ذرا سی بھی ریاکاری جو وہ شرک ہے. ریاکاری سے ہٹائے اخلاص کی طرف لے کے آئے. پھر کہا جا رہا ہے لوگوں کو بغض و عداوت رکھنے سے روکے اور ان کی خیرخواہی بھلائی کی جانب رغبت دلائے. لوگوں کی بغض و عداوت رکھنے سے روکے اور ان کی خیرخواہی اور بھلائی کی جانب رغبت دلائے. بغض و عداوت میں تو ڈوب گیا پورا معاشرہ ڈوب گیا. بغض, کہیں بھلائی سگے رشتہ داروں میں نہیں دیکھی جاتی, سگے بھائی بہنوں میں نہیں دیکھی جاتی. آگے چل کے ابھی بھائی بہنوں کا بھی تھوڑا سا تذکرہ آئے گا تو اس میں بھی ایک آدھ چیز بتائیں گے آپ کو. کہیں نہیں دیکھا جاتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء ایسے ہونے چاہیے. اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو کیا ہمارے اندر بغض و عداوت اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت پائی جاتی ہے؟ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی اپنے آپ کو بہت روکنا پڑتا ہے, کیونکہ زیادہ تو وقت ادھر ہی گزرا. اب کیا کرے, کہ اب کھینچو پکڑو زبردستی کرو, ورنہ ہماری فطرت ہونی چاہیے ہمدردی. ہماری فطرت ہمدردی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں اس کو تلوار بھی پڑ رہی تو کہہ رہی کہ شربت دے دو اس کو, بہت پیاسا ہے شربت دے دو. اللہ اکبر. ہم کیا کریں, سب نام تو لیتے ہیں, ساری چیز لیتے ہیں, ان سے انسپائر نہیں ہوتے. انسپائر ہونا ہوتا نا کہ کیسے انسپائر ہو رہے. اب جو کرکٹ میچ کہیں اور ہو رہا ہے اور جرسی خود پہنے ہوئے بچہ گھر میں گھوم رہا ہے ادھر ادھر, یہ انسپائر ہونا کہتے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ان سے انسپائر نہیں ہو رہے. کہ ہمارے تو اصل تو یہی ہے, ہمارے امام ہیں, ہمارے رہبر ہیں, ہم ان سے زیادہ محبت کسی سے کرتے نہیں ہیں, ہم ان کے نقش قدم پہ تو اصل تو معاملہ یہاں تو کہا جا رہا. پھر چوتھی پانچویں چیز کیا بتائی جا رہی؟ دنیا کے محبت سے روکے, زہد اور تقوی کی طرف رغبت دے. دنیا کی محبت سے روکے, زہد اور تقوی کی طرف دعوت دے. تقوی کی طرف دعوت دے. یہ تقوی, یہاں تقوی کہا جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. تقوی اتنی مشکل چیز بتائی جا رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عالم کو ایسا نہیں, تقوی کی طرف دعوت دے, متقی بنائے لوگوں کو. کیونکہ ہمارا امام کون ہے؟ متقیوں کا امام ہے. جب متقیوں کو امام تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہ چند دن کی زندگی, کوئی بہت لمبی زندگی 500 سال کی 1000 سال کی آپ کو زندگی تھوڑی دی گئی جو آپ سے کہا جا رہا ہے. آپ کی زندگی تو چند دن کی, چند دن میں آپ سے وہ نیک کام نہیں کیا جا رہا, کیونکہ آپ کی عادت نہیں ڈالی گئی, آپ کو بتایا نہیں گیا. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کون سے عالم؟ یہ آپ کو بتا دیا, جن کے دیکھنے سے آخرت یاد آ جائے, کہ ان کی طرف دیکھنا عبادت. پھر یہ ایک چیز کی طرف گیا. اب آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز کی طرف. حضرت داؤد کے زمانے میں ایک شخص تھا, جو حضرت داؤد کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی مکان کی چھت پہ, پتہ نہیں کیسی چھت ہوگی اس زمانے کے مکان کی, حضرت داؤد کے زمانے میں اس چھت پہ چڑھا تھا, چل رہا تھا, تھوڑی سی مٹی یا کوئی چیز گری تو نیچے اس کی ماں تھی, وہ مٹی شاید اس کے اوپر گر گئی. اس کو احساس ہوا کہ شاید گر گئی, یقین نہیں تھا. وہ اس قدر خوفزدہ ہوا, اس قدر غمگین ہوا کہ پہاڑیوں پہ نکل گیا اور تقریباً 700 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اور توبہ استغفار کرتا رہا کہ پروردگار یہ مجھ سے اتنی غلطی سرزد ہو گئی, مجھے معاف فرما. 700 سال. حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہو رہے, ایک دفعہ زبور پڑھ رہے تھے. زبور پڑھتے پڑھتے انہیں پڑھنے میں وجد سا آیا اور بہت سرور سا محسوس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس وقت عبادت کرنے والا کوئی ہے نہیں, میری عبادت سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد فلاں پہاڑی پہ چلے جاؤ, دیکھو میرا ایک بندہ ہے 700 سال سے عبادت کر رہا ہے, اور اس نے جبکہ کوئی قصور بھی نہیں کیا,
یعنی کہ اس کے اللہ کے نزدیک کسی کے نزدیک وہ قصور بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مٹی اس کے والدہ کے سر پہ یا ان کے اوپر گر گئی، اس کے وجہ 700 سال سے عبادت کر رہا ہے، میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو معاف کیا، حالانکہ کوئی گناہ پھر بھی بخشا گیا، معافی کیا، اس سے جا کے خبر سنا دو۔ جب حضرت داؤد اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسے آہٹ محسوس ہوئی، پوچھا کہ کون؟ کہ میں داؤد، کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسی بات ہے، مجھے خوف ہے، پتہ نہیں میری ماں مجھ سے راضی ہے کہ راضی نہیں۔ 700 سال سے عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اس تک پیغام پہنچوا رہا، پھر بھی اس کو شبہ ہے کہ کہہ رہا کہ پتہ نہیں اللہ، پھر نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ کس سلسلے میں سنایا گیا؟ یہ اس سلسلے میں سنایا گیا ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں والدین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا سکھایا گیا ہے؟ ابھی تو والدین ہمیں بڑا پال پوس کے بڑا کر چکے، بڑا کر دیا ہمیں، تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ کل کو جب تم کچھ کسی لائق بھی نہیں تھے، تم نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، تب تم سے عشق و محبت کر رہی تھی ماں جیسا، آج والدین کا ڈے منایا جائے گا، مدرس ڈے، وہ بہت پھیلایا جا رہا، بہت خوشی خوشی لوگ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو کیک لے کے پہنچے ہوئے تھے کہ مدرس ڈے پہ کیک لے پائے، ان کی نقل میں کیک لے کے پہنچے ہوئے تھے مدرس ڈے میں۔ ہمارے یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک ہی حدیث سنا دے پتہ چلے، روزانہ اگر والدین کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، روز مدر ڈے ہے۔ یہاں روز کی گفتگو ہو رہی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے سال میں ایک دفعہ مدرس ڈے، اور دنیا جہان کی کہانیاں اخبار کے اندر، میگزین کے اندر دنیا جہان کی جعلی کہانیاں جو ہے پورا اخبار بھرا ہوا ہے، بچوں کو پیار، بچوں کو پیار، بچوں کو پیار۔ یہ دیکھا بھائی، یہ بھی تو بتاؤ، تمہیں اس ماں کی بھی تو تربیت کرو، یہ بھی کبھی بچی تھی، اس کی تربیت کون کرے گا جب یہ ماں بنے گی؟ تم نے تو اس کی تربیت جو ہے تو صرف اور صرف کپڑے سے اور زیور سے اس کی تربیت کی ہے، اور اسپاٹ لائٹ سے اس کو لے جایا جاتا ہے اسٹیج کی طرف۔ روکو، تم سب کے سب مل کے روکو، رکاوٹ بنو۔ میڈک کو کسی کتاب میں پڑھ رہے تھے، کہیں میڈک کو نہ مارو، بھائی کیوں نہ مارو میڈک کو؟ کہ میڈک کو اس لیے نہ مارو کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تھے تو ہر مختلف مخلوق اپنے اپنے طور پہ مدد کر رہی تھی، میڈک بھی منہ میں پانی لے کے جا رہا تھا اس کی آگ بجھانے کے لیے، جبکہ آگ ایسی تھی کہ میلوں دور سے لوگ جھلس رہے تھے، پرندہ اوپر سے جا نہیں سکتا، جاتا تھا جھلس کے گر جاتا تھا، یہ میڈک پانی منہ میں لے کے بجھانے، نہ جانے ہزاروں میڈک جو ہے جھلس کے مر گئے اسی میں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کم سے کم ان کی نیت تو تھی کہ ہم یہ نیک کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اس میں حدیث الشیعہ کے اندر یہ روایت کہیں ہم نے پڑھی تھی، کہا کہ ان کو نہ مارنا مت، ان کو کیا کریں؟ تو آپ اپنے طور پر اپنے حساب سے تو کام کیجئے، جہاں رکاوٹ ڈال سکتی ہے رکاوٹ ڈالیے۔ کہ سب کیا ہو رہا، گمراہی کی طرف جا رہے۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا اس طرح سے انتظار ہو رہا؟ ہم اپنے بچوں کو امام زمانہ کے سپاہی بنے؟ ارے آپ تو کچھ ابھی تک بنی نہیں پائی امام زمانہ کے صحیح ماننے والی بن نہیں، بچوں کا آپ سپاہی بنا لیے، آپ سمجھ رہے یہ والے سپاہی چاہیے امام کو۔ یہ انتظار ہو رہا، انتظار کی بات بتائی جائے تو نہ جانے کتنی بات آ جاتی ہے انتظار کی، کہ کیا ہے اصل انتظار کیا ہے؟ کہا واقعات تو بہت سارے ہیں، ہمیں واقعات پہلے اپنا کردار ہم صحیح کر لیں، ہم پہلے صحیح ہو جائیں کہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں ہم صحیح، چلیے سب سے نچلے درجے کے ہیں لیکن صحیح ہے، وہ تو ہے نہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے۔ تو کہا گیا والدین کے چہرے کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف محبت اور رحمت سے دیکھے گا تو خداوند عالم ہر نگاہ کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ ایک حج مقبول۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جو وہاں اصحاب بیٹھے تو کہے اے اللہ کے رسول، اگر ہر روز 100 مرتبہ دیکھے، اگر ہر روز 100 مرتبہ دیکھے، یہاں سال میں ایک دفعہ گلدستہ لے کے جایا جا رہا ماں کو، وہ کہہ رہے گا ہر روز 100 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا تو بھی ثواب ملے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بزرگ تر ہے، تم 1000 دفعہ دیکھو 2000 دفعہ، اللہ تعالیٰ کو دینے میں کیا کمی، اس کے بعد کوئی کمی تو ہے نہیں۔ جو کہتے کہ نہیں بس ایک دن میں اس سے زیادہ نہیں دیکھو گے، ایسا نہیں ہے، جتنا جی چاہے دیکھو، تم اپنی استطاعت تو پیدا کرو۔ تم تو ایک بات کر دیا تھی فوراً گھور کے دیکھنے لگتے ہو ماں باپ کو، یہ گھور کے دیکھ رہے تو اگر اللہ اکبر، اگر
رب بھی کہا جاتا ہے ماں باپ کو، خاص طور سے ماں باپ کو کہا جاتا ہے۔ جتنی غلطیاں کرتے ہیں آپ، اندر ماں باپ جس طرح سے معاف کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، اگر معاف نہ کرے تو یقین جانیے کہ عذاب جو ہے چاروں طرف سے گھیر لے۔ لیکن ماں باپ معاف کرتے رہتے ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پروردگار معاف کیا، کیوں جانتے ہیں کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو اس کو نقصان پہنچے گا، تو کہتے ہیں مالک میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، مالک میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے ماں باپ کا ایسے دل رکھا ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ اور فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ جو ہیں مجھے نہیں دیکھ سکتے، قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھ سکتے، 3 قسم کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے قیامت کے دن، جبکہ دیکھنے کے لیے ترسیں گے، کیونکہ جو مقام ہوگا، جو منزلت ہوگی محمد آل محمد کی، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ لوگ ترسیں گے کہ ہم دیکھیں، ہم زیارت کر لیں ذرا سے، کیونکہ دنیا و آخرت میں بہت فرق ہو جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد تو پھر آدمی کو اصل حقیقت پتہ چل جائے گی تو کس طرح تڑپے گا۔ لیکن 3 افراد نہیں دیکھ سکتے۔ ایک وہ ہے جو عاق والدین ہے، یہ نہیں دیکھ پائے گا۔ دوسرا شراب پینے والا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور تیسرا وہ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ یہ 3 افراد ہیں جو نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ تو اس میں عاق والدین بھی شامل ہے۔ کہاں عاق والدین شامل ہے۔ پھر کسی مقام پہ اللہ ہی کے رسول کے ایک طولانی حدیث ہے جس میں کہا کہ جنت کی خوشبو 1000 میل کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر 7 قسم کے افراد جو ہیں اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکتے۔ اس میں ایک عاق والدین بھی ہے۔ جو والدین عاق والدین کی معمولی سی قسم یہ ہے کہ آپ نے ذرا سی تکلیف پہنچا دی، ان کو رنج ہوا، ان کو اذیت ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، تو کیا ہے کہ یہ عاق والدین ہو گیا۔ اس لیے والدین کے بھی دل میں ایسی چیز ڈالی پروردگار نے کہ مسلسل معاف کرتے رہتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں معاف کریں گے۔ کوئی بچہ بیمار پڑ گیا تو آپ ساری غصہ ماں باپ کا ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا سارا۔ کیسا بچے کو کوئی تکلیف ہو گئی، سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جا رہی ہوتی۔ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کوئی ماں باپ جو ہے اپنے بچے کے حق میں بد دعا بھی کریں، لیکن کوئی بچوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے، ان کی بھی تو کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں۔ حضرت داؤد ذرا سا سوچ رہے ہیں کہ میں کتنی عمدہ میں زبور کی تلاوت کر رہا ہوں، ان کا ادھر جا کے دیکھو، جبکہ کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی قصور بھی نہیں، لیکن اتنا پسند کیا اس نے اس بات کو پروردگار نے کہ اپنی ماں کی رضا کے لیے کہ کہیں میری ماں ناراض نہ ہو، وہ 700 سال سے استغفار کر رہا۔ 700 سال بہت ہوتا، 700 یہاں تو آپ سے 70 سال نہیں گزارے جاتے بغیر گناہ کے۔ اس میں 70 سال میں جب تک گناہ بیچ میں شامل نہ ہو تو زندگی کا کوئی دن گزرتا نہیں، اس دن بڑا بور دن گزر رہا ہوتا ہے نا۔ زندگی اجیرن رہے گا، تقویٰ پرہیزگاری ابھی آ رہا، بھی 1 مہینہ دیکھیے کس کے مشکل سے کٹے گا، اور سوائے فاقے کا کچھ نہیں ہوگا۔ شاید اگر موقع مل گیا تو اس کی بھی کلاس لی جائے گی، لیں گے اگر موقع ملا تو۔ کہا جا رہا کہ ماں باپ جہاد کے لیے، میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں پر اللہ کے رسول، لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں۔ جہاد کا شوق رکھتا ماں باپ راضی نہیں، کتنا گرم ہونا چاہیے اللہ کے رسول سے، غصہ کرنے چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے، کیسے تمہارے ماں باپ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا ان کے ساتھ ایک دن رات جو گزارنا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 1 دن رات کا گزارنا 1 سال کی جہاد سے افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ والدین۔ اس لیے کہا گیا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھیں تو آپ کو عبادت ہے، روزانہ دیکھیں چہرے۔ یہاں تو ماں باپ کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں بھی صحیح طرح سے کوئی بات نہیں بتائی جاتی کہ بندوں کو پتہ چلے کہ اب مر گئے تو کیا کریں، اس میں بھی صحیح بات نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کہاں کی بات بتا کے پوری مجلس ختم ہو جاتی۔ ان کے دل میں محبت نہیں پیدا کرائی جاتی۔ یہ محبت کی کمی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ محبت کی کمی وہی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے ان کی محبتوں کو نکال لیتے ہیں تاکہ تمہارے لیے کام آسان ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا، کچھ یاد ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور حضرت ہارون کو نیچے اپنا نائب بنا کے گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے گناہ شروع کر دیا تھا، کسی طرح سے ان کی بات نہیں مانے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو کیا ہوا کہ لوگوں کو الگ، جن لوگوں نے گناہ کیا تو ان کو الگ کیا، جو نیکوکار تھے ان کو الگ کیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔
اور کہا گیا کہ اب کیا کہ ان سے کہو کہ تمہارے گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جب تمہارے عزیز رشتہ دار جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا وہ اپنی تلوار سے ان کی گردنیں نہ کاٹے۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری گردنیں، ہم اپنے بیٹے کی گردن کیسے کاٹیں؟ باپ کہہ رہا ہے کہ میں نیکوکار ہے لیکن میرا بیٹا تو ادھر چلا گیا، گناہ میں ملوث ہو گیا تھا، تو اب کیسے کاٹے گردن؟ بھائی کہے ہم بھائی کی گردن کیسے کاٹیں؟ بڑے سب پریشان ہوئے، بڑے گڑگڑائے، بہت زیادہ حضرت موسیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہم کیسے یہ کام کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے تمہارے رشتہ داروں کی محبت کو نکال لیتے کہ تمہارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ کہ یہ رشتہ داروں کی محبت کب نکلتی ہے؟ یہ گناہ کر رہے تھے، یہ گناہ کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا تو کہا نکال لیا۔ اب ہمارے یہاں تو گناہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ والدین کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی، ان کی بھی محبت نکل گئی ہمارے دل سے، ہمارے لیے کسی کے دل میں ہماری محبت ہی نہیں رہے گی، ہم کسی سے محبت کریں۔ اب جتنی محبت ہے سب جعلی محبتیں، ڈرامے والی، فلموں والی جعلی محبت، مطلب کہ محبت، یہ ساری محبت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوٹتی، پسلی ٹوٹتی ہے، زہر دیا جاتا ہے، گولی سے مارا جاتا ہے، ٹی وی پہ سب آ رہے ہوتے جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، وہ تو سنگاپور سے آئی تھی، تو چائنا سے آئی تھی، تو گئی تھی، یہ تھا وہ تھا، سب کی ڈبے میں اور بکسے میں لاش بھر ڈال کے بند کر دی جاتی، یہ ہو رہی۔ تو یہ جو جس محبت میں اجر ملنے والا، جس محبت میں ثواب ملنے والا، جس محبت کے اندر عظیم مقام ملنے والا، اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ۔ گناہ ان محبتوں میں لذت پیدا نہیں ہونے دیتی۔ تو والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ امید ہے کہ ہم والدین کی طرف دیکھیں گے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیوں کہا گیا کہ میں بعض لوگوں کو قیامت کے دن میدان قیامت میں بعض لوگوں کو حاکم بناؤں گا۔ کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، ہر نماز کے بعد قرآن کچھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ہدیہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد آسان ہے، گھڑی دیکھ لیے 4 منٹ 5 منٹ کی بات ہوتی، 4 منٹ، لیکن آپ کے یاد کرنے کی بات ہے کہ آپ یاد رکھیں ہر روز۔ اس کے بعد اب کیا چیز آتی ہے؟ اب ایک چیز اور آتی ہے، وہ آ رہی کہ مومن بھائی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ مومن بھائی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب چلیے مومن بھائی کی طرف دیکھنا، جو کوئی راہ خدا میں کسی مومن کو اپنا بھائی بنائے گا، جو کوئی راہ خدا میں کسی کو اپنا بھائی بنائے گا تو جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا، جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ یہاں مومن بھائی بھائی ہیں، کیسے بھائی بھائی ہیں؟ اچھا، ہمارے آپ کے وہم و گمان میں اسی وقت ہوگا جب کوئی چیز کبھی سنی ہو یا کوئی چیز کبھی دیکھی ہو، تب وہم و گمان میں آئے گا۔ جب ہم نے کسی چیز کو سنا نہیں، کسی چیز کو دیکھا نہیں، تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے جنت دیکھا نہیں، مثلا ہم نے حور کو دیکھا نہیں، تو اب ہم کیا بتائیں؟ جس کو آڑی دے چاہ کیا حور جیسی آگے، یہ حور ہے؟ ابھی وہ گفتگو شروع کرے گی پھر پتہ چلے گا کون ہے یہ، کیونکہ حور تو خود یہ کہتی ہے، شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار میں حور کا، ہم میٹھی بولی بولنے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض ہونے والیاں نہیں ہیں۔ کیسی کیسی باتیں، حور کے جملے بتائے گئے کہ حور کیا کیا کہے گی، اس کو حور کہہ رہے ہو۔ اگر یہ اپنے اصل پہ آ جائے تو حور اس کا قصیدہ پڑھے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں، مومنہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ حور اس کا قصیدہ پڑھے گی۔ آیت اللہ دستے کے غیب کتاب بہشت اور جنت ہے، تو اس میں آپ دیکھیں، اس میں جو دکھایا گیا کہ حور جو تعارف جو کرائے گی، حور تعریف کرائے، پھر جب یہ تعارف کرائے گی، مومنہ تعارف کرائے گی، تو حور سے 70 گنا زیادہ بلند ہوگا اس کا تعارف۔ آپ کو اپنا وہی نہیں پتہ، کہ ہمیں پتہ ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم مومنہ یا مومن کیا چیز ہے، کچھ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، جس چیز کو سنا نہیں، اس کی وقت ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی کیا ہے۔ پھر کہا جائے مومن بھائی کو راہ خدا میں جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ مومن بھائی کی کیا وقت ہے، کیا قیمت ہے، آگے چل کے ابھی 2 اور چیزیں آپ کو بتا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جو کسی کو برائے خدا اپنا بھائی بنائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ اتنا بلند فرمائے گا کہ اس کے کسی اور عمل کے ذریعے سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا وہ۔
اتنا درجہ بلند کر دے گا. برائے خدا کسی کو بھائی بنائے, اللہ کے لیے کسی سے محبت کیجیے, خدا کے لیے محبت کیجیے, اللہ کی وجہ سے محبت کیجیے. پورا باب ہے کتاب کے, ایسے اس کے اندر حدیث کے اندر ایسے جملے کے حیرت زدگی ہوتی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, جب قیامت برپا ہوگی تو وہ جس طرح سے آئیں گے ان کا چہرہ کیسا, جسے طلوع ہوتا ہوا آفتاب. بتائیے, طلوع ہوتا ہوا آفتاب, انبیاء, فرشتے, شہداء, یعنی آپ اپنا مقام تو سمجھیے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے. آپ کا مقام کس قدر بلند ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت سے ہیں. جو لوگ رسول اللہ کی امت سے جو لوگ نہیں تھے, کتنی ایسی چیزیں جو ہمارے اوپر سے اٹھا لی گئی, ہم مغرور ہو گئے, بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے مغرور ہو گئے. کسی بہانے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا, اس نے چوری کیا, گھر کے دروازے پہ لکھ دیا گیا, کیا کیا چیزیں ہوتی تھی. اگر کپڑا نجس ہو گیا تو وہاں سے کاٹ دینا پڑے گا, اتنا حصہ کاٹ دیا جائے گا, چلے جا رہے ہیں. آج کیا ہے, کتنی چیزیں ہم سے اٹھائی گئی کہ اگر فہرست بتائی جائے تو ہمیں کیا کرنا, شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنا درجہ ہمارا بلند ہونا چاہیے کہ ہم کتنے بلند درجے کے لوگ ہیں, ہم کیسے لوگ ہیں. لیکن ہمارا حشر کیا, کہ انبیاء رش کر رہے ہیں, شہداء رش کر رہے ہیں, سارے لوگ رش کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. حوض کوثر پہ سب سے پہلے کون پہنچے گا, کہ سب سے پہلے وہ پہنچے گا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہم ساری صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, کس سے, کہ محمد آل محمد سے کرتے ہیں. کہ یہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر رہے ہیں, یہ تو وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈال دی اور ہمیں چن لیا ہے, ہمیں شیعان علی ابن ابی طالب میں قرار دیا ہے. یہ تو اس کا احسان ہے الگ سے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ شیعان علی ابن طالب میں قرار دیا, دیگر امت نہیں بنائے. اس میں آپ نے کون سا کام کیا؟ اب کام تو اب شروع ہوگا آپ کا, کہ جب آپ کو محبت پڑ گئی تب کام شروع ہوگا. ورنہ 5ویں امام کی حدیث کتنی بار تو سنائی کہ کبھی اس پہ غور بھی تو کیجئے, تب آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیا کس سے پوچھا کیا؟ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہماری طرف, سب نیچے نیچے دیکھ رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو جو تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے, تمہارا کارنامہ ہے, اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کارساز, اب کام یہاں سے شروع ہوتا کام ہمارا. یہ تو اللہ کا کام تھا کہ اس نے ہمیں دے دیا محبت, یہ تو اللہ کا احسان ہے, اس کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی ہے. اب کام ہمارا شروع ہوتا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اس کام شروع کا تو اہل بیت کے ماننے والے جو آپس میں ہیں, کیا ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں برائے خدا, کہ اللہ کی وجہ سے ان سے محبت کریں گے, یہ بھی وہی ہیں, یہ بھی وہی ہیں, یہ بھی وہی ہیں, تو ان سے محبت کرتے ہیں. وہ تو ایسا کہیں بھی کچھ بھی نظر, پوری کتاب بھری ہوئی ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا. کیا مومن کا ایسا بھائی ہوتا ہے, کیسا بھائی ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک جسم ہے. مومن کا ایسا بھائی ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک جسم ہو. جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا تو پورا جسم درد محسوس کرتا, اور دونوں کی روح بھی ایک روح ہے. سچے دل سے جائزہ لیجئے, اپنا سنا کے چلے جائیں. سچے دل سے جائزہ لیے, کیا مومن کیسا ہے. مومن کا بھائی ہے, اور کیسا ہے, جو ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے, پیر کی چھوٹی انگلی میں بہت شدید کانٹا گھس گیا تو کیا ہو, پورا جسم تڑپ رہا ہوتا. آج کیا ہوتا ہے, آج جب اس کو تڑپاتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں. دیکھیے کتنا بدل گیا معاملہ, کتنا افسوس کا مقام ہے, کتنا غم کا مقام ہے, اور کتنا خوف کتنا ہونا چاہیے. آدمی کو کتنا خوف ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, رکا ہوا ہے عذاب کسی وجہ سے, تو محمد آل محمد کی وجہ سے رکا ہوا. لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ بالکل رکا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ ملے گا ضرور, کیونکہ آپ اذیت تو انہی کو پہنچا رہے ہیں جن کے بارے میں, جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت خود سے رکھی ہے. تو ان کی کوئی حیثیت و وقت بھی ہے, جب ان کی کوئی حیثیت و وقت ہے تو اس کو تکلیف آپ پہنچا رہے. وہ تو چھال اتارنے والی حدیث تو بار بار سنائی ہے, کتنی دفعہ چھال اتری کہ ابھی تک ہمارے پاس تو صرف ہڈیاں بچنی چاہیے.
اور تو ہمارے پاس ایمان کی کوئی چیز بچے گی نہیں کہ مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جائیں گی۔ تو اگر ہماری نیکیاں اگر اتر رہی ہوں تو اب کیا رہ گیا؟ صرف ہڈیاں رہ گئی اور کچھ رہ ہی نہیں گیا، کیونکہ ہر وقت ہم یہی کام کرتے، یہی کام سوچتے، فون پہ یہی بات، ادھر بھائی بات، سب ایک دوسرے کہاں مطمئن رہتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں مطمئن رہتے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک کو تکلیف ہوتی، کیا ایسا آج ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کی شادی ہو رہی تھی، کوئی بدمزگی وہاں پہ ہوگی تو خود دیکھا بڑا اچھا ہوا، تو بہت دماغ خراب تھا۔ مومن ہے، مومنہ ہے، اس کی بیٹی کے یا اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی، تمہیں غم ہونا چاہیے، تم جا کے حمایت کرو، تم کو نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں کرو۔ خوش ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے ہیں۔ کسی کا بچہ فیل ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، کسی لڑکی کی دیر سے شادی ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے تو خوش ہوتے ہیں۔ غضب ہے، غضب، کون روکے گا اسے؟ کون کہے گا اسے؟ یہ دیکھیے ایک کتاب ہے وظائف الشیعہ، محمدی ری اشتہاردی کی کتاب ہے وظائف الشیعہ، غیبت امام کے منتظر جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا۔ اس میں سے ایک حدیث ہم نے نکالی تھی اسی سلسلے میں، مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا ایک حدیث میں سے کتاب دکھا کے آپ کو سنائیں گے، کتاب دکھا کے سنائیں گے۔ تھوڑی سی کتاب کی وقت ہو، خود سے بھی پڑھنا شروع کیجئے آپ۔ محمد اشتہاردی آیت اللہ محمدی اشتہاردی، ان کی بہت ساری کتابیں، موت کا منظر اور بھی 2-4 کتابیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں ان کی۔ اشتہاردی، اس میں کیا ایک حدیث بیان کرتے ہیں؟ وظائف الشیعہ، یہ جو ہے مکتب اہل بیت والوں کی ہے کتاب، کا جو ادارہ ہے وہ مکتب اہل بیت۔ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا جیسے ایسی چیزیں جو مومن ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کو جو بتائی گئی، اتنا اگر آپ کو رقم بتا دی جائے، فائدہ بتا دیا جائے تو سب کے سب دوڑ پڑیں گے ادھر۔ ہزاروں ڈبے دودھ کے اور اس کے کیا کہتے ہیں کہ چائے کی پتی کے، پتہ نہیں کس کے جمع کیے جاتے ہیں، سب رکھے جاتے ہیں کہ ہم کو انعام ملے گا۔ وہ زیور کی بارش ہو رہی ہوتی، ادھر ٹی وی پہ دکھایا جاتا، اس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب جعلی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ اصلی ہے، حقیقت ہے، 100% ثواب ہے، ثواب ادھر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ وجہ کیا؟ یہ ثواب دکھایا نہیں جا رہا۔ دکھائی دے جائے یہ ثواب تو پھر آپ کی وہ بات کی قیمت ہی کیا رہ جائے گی؟ جو دیکھ کے ایمان لائے تو قیمت کیا ہے؟ بغیر دیکھے ایمان لانے کی یہ وقت ہے کہ تمہارے 20 اور پرانے آنے والے وقتوں کے 2، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے 2، ہمارے 20، ہم تو آپ کے ساتھ احد کے میدان میں شریک ہوئے تھے، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے، ہم تو آپ کے صحابی ہیں۔ کہ ہاں جس طرح سے وہ برداشت کریں گے تم برداشت نہیں کر سکتے مصائب۔ یہ مصائب ہیں جو ہمارے طرف، جو اللہ کی نافرمانی سزا بنا کے پیش کی گئی، جو شروع میں آپ کو حدیث سنائی تھی، یہ مصائب ہیں ہمارے، ہم کو اس طرف لگایا گیا باقاعدہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھو تو کچھ سمجھو بھی، کہ اس میں بہت ساری برائیاں بہت آسان بھی ہے جو آپ کو فوری بتائی گئی ہے، تو آپ کو ڈرایا بھی گیا ہے، آپ کو دکھایا گیا ہے، خوشخبری بھی دی گئی ہے، تو اس میں آسان ہے اس میں چیزیں، تاکہ آپ کو وہ عمل کرے۔ آپ نے زبانی پڑھا اس کو عربی میں چھوڑ دیا، بعض جگہ پہ تو بہت ساری شروع میں بھی یہود نصارہ کی مذمت بھی اس سلسلے میں کہ لفظوں کے صرف دوہرا لینے کے علاوہ کتاب الہی کا مطلب کچھ نہیں سمجھتے، بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں، یعنی بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کو تلاوت تو کرنی، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن کچھ پڑھیں سمجھے بھی تو اس کو۔ جو علماء نے جو ترجمہ کیا، ہم خود ترجمہ تھوڑی کر رہے ہیں جو آپ کہیے گا ہمیں کیا ہے قرآن، بھئی آپ کو کیا، آپ کو کون کہہ رہا؟ انہوں جو عالم تھے انہوں نے ترجمہ کیا، تفسیر لکھی، آپ ان کو پڑھیے۔ تو ایک حدیث سنائی جا رہی ہے، یہ حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بھی شخص ہو، اس نے اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھایا، جو شخص بھی اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو کیا ثواب اس کا؟ اب اس کا ثواب سنیے آپ کہ کیا ثواب بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے گویا اس نے صفا مروہ کے درمیان صحیح انجام دے، گویا اس نے صفا مروہ کے درمیان صحیح انجام دے۔ جائیے ٹکٹ خریدیے، سعودی عرب جائیے، وہاں پہ صفا مروہ پہ جائیے، کتنا لمبا، یہاں پہ صرف ایک ارادہ کیجئے کہ میں اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی، مومن کی یہ مدد کروں گی،
یہ اس وقت مشکل میں ہے یا اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، میں اسے آسان کرواؤں گی، میں اس کا رشتہ لگواؤں گی، میں اس کی شادی کرواؤں گی، میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں فلاں کروں گی، نہیں جائیے نام لکھوائیے فلاں ادارے میں، تو وہ آپ سے رشتہ لگوانے کے 50,000 30,000 20,000 روپیہ لیں گی، طرح طرح سے وہ ہوگی، پہلے سے آپ پیسے رکھوا دیجئے، ان کو ایڈوانس میں پیسے دیجئے، کچھ پیسے طرح طرح سب سننے میں آتا ہے، سن رہے ہوتے، سب سنا ہی دے رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ کہا جائے ایک شہید کا ثواب ملے گا، کرواؤ جا کے رشتہ، ایک شہید کا ثواب ملے گا، کام کرے، وہ کہہ رہا جیسے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، اور پھر کہتے ہیں اپنے برادر مومن کی تکلیف کو دور کرے، گویا اس نے راہ خدا میں بدر اور احد کی جنگ میں کے دوران اپنے ہی خون میں غلطاں ہوا، اپنے خون میں غلطاں ہوا، کس لیے؟ مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اپنے ہی خون میں غلطاں ہوا، یہ سارا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ثواب بتایا جا رہا ہے، اور پھر سزا بھی بتائی جا رہی ہے ساتھ میں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے ہی معاشرے کے ضرورت مندوں کی خیر خواہی سے غافل رہے، یہ ضرورت مندی ہے، کسی کا روزگار نہیں مل رہا ہے، ضرورت مندی ہے، کسی کو بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں آ رہے، ضرورت مندی ہے، کسی کے بچے کے رشتے نہیں ہو رہے، ضرورت مندی ہے، کسی کے ایڈمیشن نہیں ہو رہا، یہ ساری ضرورت، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، اس کو کریے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، جو احد و بدر کے اندر جیسے کہ آپ نے شرکت کی ہو وہ والا ثواب ملے گا، کس ثواب سے ثواب ملے گا؟ مومن بھائی کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا، پوری کلاس اس پہ ختم ہو سکتی ہے کہ مومن بھائی کی مدد کرنے کا ثواب کیا کیا رکھا گیا ہے، کتنا ثواب رکھا گیا کہ ہم بہموں کو، اور یہ بہت ساری چیزیں اتنی آسان ہیں کہ کس کا ثواب اتنا آسان ہے، ہم درمیان میں رہتے ہیں ان لوگوں کے، مومنوں کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ سوچیں کہ کتنا آسان ہے یہ والا ثواب کہ ہر وقت ہم چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتے تو 5 وقت نماز تو پڑھتی ہیں نا، ذرا دل سے دعا کیجئے ان کے لیے، دل سے دعا کیجئے، کہیں نہیں پروردگار پہلے ان کا کام ہو جانا چاہیے، میں دل سے دعا کرتی ہوں، تو کہا آپ دل سے دعا کیجئے گا تب تو اس میں دعا کرنے کا تو ثواب کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں اور لکھا ہوا، الگ سے لکھا ہوا کہ فرشتے ان کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، آپ بتائیے ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی بیوقوفی ہوں گے جو ہم آپ کے لیے دعا نہ کریں؟ بالکل کریں گے تاکہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، زیادہ دعا کیجئے کہ تمام مومن پرریس پہ جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہیں، بتانے کی بات نہیں لیکن بتا رہے ہیں، میں سب کے لیے کہتا ہوں، کچھ جہاں جہاں آباد ہیں اس دنیا میں، سب کے ملکوں کا نام لے کے کہتے ہیں جہاں جہاں پروردگار مومنین مومنات، سب کے لیے کیا کریں کہ سب کے لیے دعائے عافیت پڑھ رہے ہیں۔ آسان بھی ہے، نیکیاں آسان بھی ہیں، جو ہم سے آسان نیکی نہیں ہو رہی تو مشکل نیکی ہم کیا انجام دیں گے؟ جو مشکل نیکیاں ہیں وہ ہم کیا انجام دیں گے؟ ہم سے تو آسان نیکی ہی انجام نہیں دی جا رہی، تو کیا چیز ہو گئی؟ اب کہاں تک پہنچ گیا؟ اس کے بعد اب آخری آ رہا ہے آنکھ کے اس میں جو ہم نے جمع کیا ہے، وہ آنکھ کیا ہے؟ خوف خدا کے آنسو، اتنا خوف طاری ہوا کہ سناٹا چھا گیا، دیکھ رہے ہیں خوف خدا کے آنسو، عظیم ترین عظیم ترین دولت ہے، عظیم ترین دولت ہے، عظیم ترین، یہ خوش نصیبی ہے اپنے آپ کے لیے اسی بات پر سجدہ کرے کہ پروردگار تیرے خوف میں، تیری یاد میں، تیری محبت میں میری آنکھ میں آنسو آ گئے، اسی کا سجدہ الگ سے ادا کرے کہ پروردگار تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا احسان ہے، یہ کتنا ثواب اس کا بتایا گیا ہے، خوف خدا سے گریہ کرنا کہ ہم باپ بتا نہیں سکتے، اس آنکھوں کا ایک ثواب گریہ کرنا ہے، تو دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں پروردگار کی ہی طرف سے ملی ہیں ہمیں، ایک یہ بھی مل جائے کہ خوف خدا سے اس کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے اور اس کے عشق میں اور خوف میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، دوسرا تمہارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ تمہارے دل میں جو اہل بیت کی محبت ڈال دی تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتا، ان کے نام سن کے آنسو نہیں آتا ہے، تو ہماری رحمت نہیں ہے، ہمارا کرم نہیں، تو اور کیا ہوگا تمہارے لیے کہ لوگوں کی آنکھیں خشک ہیں، تمہارے آنکھ غمگین آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اس آنکھ کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جس آنسو کے بارے میں کہا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی کی آنکھ پر آگ حرام ہے، آگ حرام ہے اس کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ خوف خدا سے گریہ کرنے والوں
کے لیے کہ علی آنکھیں جو ہیں اس پہ آگ حرام ہے. پھر کہا جا رہا کہ کوئی قطرہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا سے کسی کی آنکھ سے ٹپکے. کوئی قطرہ محبوب نہیں جو اسے یہ پتا اندھیری رات میں. یہاں اندھیری رات میں تو سلائی ہو رہی ہوتی, کون جاگتا ہے کون روتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سحر سے تھوڑا سا پہلے, جیسے نماز کا وقت ابھی جو ہو رہا ہے 4:30 پہ نماز کا وقت ہے, ہم 4:20 پہ اٹھ گئے, وضو کیا, وضو کر کے بیٹھے تو ابھی نماز کا وقت نہیں. وہ کہہ رہے اس وقت استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہتے کہ اس وقت کا استغفار اور دعا جو ہے کسی شرط کے بغیر دعا پوری ہو جائے گی. کسی شرط کے بغیر دعا کی جو شرائط ہے ان کی بھی کسی کی ضرورت نہیں, اور دعا آپ کی پوری ہوگی. اب اٹھیے, کیا ہو جائے گا؟ سر میں درد ہو جائے, پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیے گی جلدی سے. اس وقت کہاں جا رہی کہ بیکار جگہ جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. ایک تو ابھی اسی مسلح پہ آنے کے لیے اٹھ جائیے, بے چین ہو کے عادت ڈالیے تو اٹھ جائیے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ٹپکا وہ آنسو خدا کوئی جو نہ خدا کے کسی آنکھ سے ٹپکے آنسو, کوئی قطرہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں کہ جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا کی وجہ سے نکلتا ہے. تو اور کیا ہوگا وہ آنسو کہ جسے کوئی دیکھنے والا نہیں. ظاہر اندھیری رات میں کون دیکھنے والا ہوگا؟ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے علاوہ ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی. قیامت کے دن 3, ظاہر قیامت کا دن ہی ایسا. دنیا میں مثال دی جاتی ہے قیامت قیامت, حالانکہ لوگوں کو کیا پتہ کہ قیامت کیا ہے. یہ قیامت ہوگی تو پتہ چلے گا قیامت کیا ہے. وہ ہوگی ضرور. جو زندہ وہ یاد کر لے کہ اس کے لیے قیامت ضرور دیکھنا پڑے گا. اسے کچھ دیکھے نہ دیکھے قیامت ضرور دیکھے گا وہ, جو بھی زندہ ہے, جو آگے اسے قیامت. خوف خدا میں رونے والی آنکھ یہ قیامت کے دن نہیں روئیں گی. حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والی آنکھ, جو آپ کو جو چیز دیکھنے کو منع کیا وہ نہیں دیکھیے آپ. آپ کو تو 2 کام کرنا پڑے گا, ہمیں تو صرف 1 کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھنا ہے. 1 کام. آپ کو 2 کام کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا بھی نہیں اور دکھانا بھی نہیں. 2 کام آپ کے ذمہ ہے. تو سارا ظلم ہمارے اوپر ہے. آپ کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے اس رتبے کو ٹھکرایا ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ آپ نے وہ رتبہ ٹھکرایا ہے. آپ کے پیر کے نیچے جنت قرار دی گئی, آپ نے یہ رتبہ ٹھکرایا ہے. آپ کو ماں بننا پسند ہی نہیں ہے, آپ کو عورت بننا پسند ہی نہیں ہے, آپ تو مرد کے شانے بشانے آنا چاہتی ہیں. آپ نے ٹھکرایا یہ رتبہ. جو مقام آپ کا رکھا گیا ہے, دو مرد 2 امام وہ جوانین جنت کے سردار ہیں, لیکن 1 عورت اکیلی فاطمہ زہرا سلام علیہ. آپ نے اپنا مقام پہچانا نہیں. دنیا والوں نے جو آپ کو باہر نکالا, وہ تو انہوں نے تو دنیا دار لوگ ہیں, وہ گناہ گار لوگ ہیں. ان کو تو مال چاہیے, فحاشی چاہیے اور اللہ کی نافرمانی چاہیے, اس لیے ان کو سب کو باہر نکالا کہ بغیر عورت مرد دونوں کمائیں گے, عورت مرد دونوں کمائیں گے. ان کو لگا ایسے دیا جو دونوں کمائیں گے. اگر اپنے کمانے کے حساب آپ کیجئے تو کتنا جو ہے اللہ کی نافرمانی میں اسراف میں جا رہا ہو, کتنا آپ کے کام آ رہا. قناعت کو ختم کر دیا اور اسراف کو بڑھا دیا. اب جو اشتہار میں جو دکھایا جائے گا وہی کہ یہ وہ خریدے گا, وہ خریدے گا, وہ خریدے گا, وہ خریدے گا. زیادہ تر وہی ہوتا. غریب اوسط درجے کے لوگ جو ہیں دکھاوے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے نہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے تھے شادی بیاہ میں. کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی لوگ بیٹھے رہتے کہ ہم کیا کریں تاکہ شادیاں رکیں. اور شادیاں رکے, چاہتے ہیں کہ شادیاں رکے, شادیاں نہ ہو. جیسے ان کے معاشرے میں نہیں ہوتا وہی ہمارے معاشرے میں بھی چاہتے ہیں شادیاں رکے, رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ٹوٹیں. اب کہاں رشتہ داری رہے گی؟ ماموں آ گیا ڈر گیا, بھانجے ڈر گئے کہ ماموں آئے ہوئے, بھتیجے ڈر گئے کہ چچا آیا ہوا, چھوٹا بھائی ڈر گیا کہ بڑا بھائی آیا. کوئی کسی سے نہیں ڈرتا, کوئی گارجن شپ نہیں. سب ٹوٹتی جا رہی, دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی. جو سمجھ رہے ہیں وہ تو دامن پکڑے رہے ہیں, وہ تو روکے رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بھی دعا سچے دل سے قبول ہو گئی تو عذاب ٹل سکتا ہے. تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں, جو مرضی کرتے رہو. پھر کہا جا رہا ہے کہ حرام چیز. پھر خدا کی راہ میں شب بیداری کرنے والی آنکھ, جاگنے والی آنکھ, خدا کی راہ میں جاگنے والی آنکھ. آپ بتائیے, انصاف سے بتائیے,
کون سے ادھر والے عالموں نے آپ سے کہا کہ رات کو جاگے؟ سوائے ان لوگوں نے مفاتی پوری بھری پڑی ہوئی، سارے فتوے موجود ہیں، سارے مراجع الزام کے، سارے وہ آ رہے ہیں کہ رات کو جاگنا، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، اتنی دیر جاگو، شب قدر میں یہ جاگنا ہے، 15ویں شب میں یہ جاگنا ہے، اور عاشورے کی رات بھی، یہ سب انہی لوگوں نے بتایا جاگنے کے لیے کہ جاگو۔ یہ قیامت کے دن یہ آنکھیں جو ہیں نہیں گریا کریں گی جو اللہ کی رضا کے لیے رات کو جاگتی ہیں، اور یہ لوگ تو پوری رات جاگا کرتے ہیں ہمیشہ۔ ہمارے مراجع الزام جو ہیں، جن کو یہ دوسرے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہ پوری رات پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، نہ ان کے عشاء کا پتہ چلا نہ فجر کا، اور یہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ یہ تربوز کے چھلکے کھا کھا کے انہوں نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھا کے انہوں نے کام کیا ہے۔ مراشی نچوی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صبح جب نماز کے لیے اٹھتے تھے تو آ کے اپنے والد کے پیر سے اپنے گال کو رگڑتے تھے، اس طرح والد کی آنکھ کھلتی تھی، اٹھ کے دعائیں دیتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، دعا۔ تب اس مقام کی، اس طرح مقام پہ پہنچے کہ ان لوگوں نے سب چیز کی قدر کی، والدین کی بھی قدر کی، انہوں نے اللہ رسول کی بھی قدر کی، پاس کیا، حرام سے بچے، سمجھے آپ، مکروہات تک خود ہاتھ نہیں لگائے ان لوگوں نے۔ پھر کہا جائے جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ اس کے آنسو اس کی داڑھی یعنی چہرے کے اوپر اس کے بہنے لگے، تو خداوند عالم اس چہرے پہ آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہمیں تو بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ کہ خدا سے ڈر کے رویا جائے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آئے، کہتے ہیں نہیں رو سکتا، رونے جیسا منہ بنا لے، گریا کرے، کسی نہ کسی طرح زبردستی گریا کرے پروردگار میرے۔ یہ دل کے سخت ہو جانے کی نشانی ہے جو گریا نہیں پیدا ہوتا، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی ہے جو گریا نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہا جائے روئے تو آنسو تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی پیمانہ نہ ہو، یعنی تولا نہ جاتا ہو، کوئی عمل ایسا نہیں۔ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت۔ ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آتا کہ آپ لوگوں کو ذرا رونے ہونے میں ذرا برا لگ رہا، یہ وہ آنسو ہے جس میں جہنم حرام ہو جاتا ہے، جس چہرے کے اوپر یہ گریا تو وہ گریا ہے کہ خوشی میں شکریہ ادا کرے پروردگار، شکرانے کی نمازیں پڑھے، سجدہ کرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے میرے دل کو ایسا نرم کر دیا کہ مجھے رونا آ رہا ہے، شکر ادا کرے پروردگار کا۔ حالانکہ آپ کو تو بوریت نہیں ہو رہی ہوگی، خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو کہا جائے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی پیمانہ یعنی وزن کا حساب کرنے والا نہ ہو، سوائے ایک چیز کے، آنسوؤں کے۔ اس کا کوئی پیمانہ نہیں، کیوں کہ اس کا ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھا دیتا ہے، ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھا دیتے، ایک قطرہ آگ کے دریا کو، کہاں ایک قطرہ کہاں آگ کا دریا، اس کو بجھا دیتا ہے۔ آنسو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو اتنا پسند ہے، پر یہ قدرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ وہ ایسی آگ لگائی تھی ان لوگوں نے کہ خود حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ کیسے ڈالیں۔ دنیا والوں میں اور اللہ میں اتنا فرق ہے کہ وہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنی آگ ہو گئی۔ تب شیطان تشریف لائے ان کو ترکیب بتانے کے لیے کہ کس طرح گلیل بنائی جائے، اس میں سے پھینکا جائے، ان کو وہاں پھینکا جائے، پھینکا گیا وہاں پھینکا گیا۔ اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا یہ کیا ہوا، ان کے تو سمجھتے وہ آگ تھی نا جس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا، اور اللہ مالک کل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ابراہیم اس میں بیٹھے ہوئے اور سلامت ہے۔ تو وہ تو آپ کو کیا پتا کہ آگ کا دریا ہے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے خوف میں، اس میں ایک آنسو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک چھوٹا سا آنسو جو ہے یہ ٹپکا آگ کے دریا کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ کیا کریے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کو اپنی عقل سے نہ دیکھیں، واقعات سے دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کی قدرت سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے، چلیے تھوڑا سا ہلکا پھلکا بھی ہو جائے گی، ہلکی، دیکھیے اس میں بھی آخر میں وہی رونا آ رہا ہے تو واقعہ، لیکن واقعی موسیٰ کے زمانے سے ایک آدمی عبادت کر رہا 100 سال سے کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ پاس میں پہنچے تو کہنے لگا اے موسیٰ، سب کا دل چاہتا ہے اس زمانے میں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں قبول ہو رہی؟ کہیں اگر تم مسلسل کرتے چلے جا رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے رہا تو اس کا مطلب قبول آگے تمہیں توفیق مل رہی، اور تمہیں گناہوں سے بچا رہا سمجھو قبول ہو رہی، کیونکہ آگے پیچھے ہمارے ہر عمل کے ساتھ درود ہوتا ہے۔
کہ جب درود کے درمیان میں کوئی چیز ہوگی، اوپر درود نیچے درود، بیچ میں ہمارا کوئی عمل جا رہا ہوگا تو وہ کیونکہ اوپر نیچے کی چیز قبول کر لی گئی تو یہ بھی قبول کر لی گئی، تو ہمارا تو یوں جا رہا. تو کہنے لگے اے موسیٰ ذرا سا پتہ کرو، میں اتنے سال سے عبادت کر رہا ہوں، میری عبادت قبول ہوئی کہ کیا اجر مجھے ملے گا؟ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ایسا ایسا ایک بندہ ہے جو کہہ رہا کہ میں اتنے 100 سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں، اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ کل بتائیں گے. اب یہ حکمت تھی کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ کل بتائیں گے، آج نہیں بتائیں گے، تمہیں کل بتائیں گے. ان کا ٹھیک ہے کل بتائیے، کیا بتائیے گا؟ تو کل بتائیں گے تم کو، آج نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے دن بعد صبح ہوئی، حسب معمول نکل کے جا رہا تھا کہ جا کے ہم پانی وغیرہ لے کے آ جائیں. جو پانی لے کے آتا تھا جس کی وجہ سے وہ پیتا تھا، پانی لینے کے لیے راستے میں صحرا میں بھول گیا، وہ راستہ ہی بھول گیا، بھٹک گیا. اب ڈھونڈا، تلاش کر رہا، جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. بہت ساری روایتوں میں بھی مولا مشکل کشا کہتے ہیں جب کوئی کام آنے والا ہوتا، ہونے والا ہوتا تو عقل بھی معاف ہو جاتی. عقل تو ہوتی لیکن معاف ہو جاتی. وہ کہتے ہیں یار یہ میں نے کیسے کر دیا؟ کہ نا جیسے بھی کر دیا تم نے. کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی، تو عقل معاف ہو جاتی تو وہ بھی بھول گیا راستہ، بھٹک گیا. بھٹکتے یہ نوبت آ گئی کہ قریب تھا کہ وہ مر جائے گا پیاس سے، کیونکہ صحرا تھا. کوئی بندہ ادھر سے گزر رہا تھا. اس نے کہا اس سے کہ بھائی ایسا کرو کہ مجھے ذرا سا پانی دے دو کہ میری جان نکلنے والی ہے. کہ اس صحرا میں اس گرمی کے اندر تمہیں پانی دیتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہ ہاں پانی دے دو، بڑی مہربانی ہوگی. تو کہنے لگا کہ اچھا تم اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، عبادت ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ہم 100 سال سے عبادت کر رہے ہیں. کہ سب دو گے ہمیں تب پانی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اس نے سوچا کہ ابھی تو ہم مر رہے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، پھر باقی زندگی جو ہم عبادت مزید کر لیں گے. اس نے وہ پانی لیا اور کہا اب میری عبادت تمہاری ہوئی، دے دیا، ختم ہو گئی بات. چلا گیا. وہ پہنچا اوپر پہنچا تو اس نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں پوچھوں پروردگار سے؟ کہ کیا پوچھو گے پروردگار سے؟ رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، استغفار شروع کر دیا. کہ ہوا کیا؟ اس نے بتایا کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم راستہ بھٹک گئے تھے، ساری عبادت ہے، خوب گریا کیا، خوب اس نے گریا خوب پشیمان ہوا کہ ہماری 100 سال کی عبادت چلی گئی. 100 سال. اللہ اکبر. جس اللہ کے لیے رونے کو کہا جاتا ہے، جس اللہ سے محبت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو کے بھی آپ اکیلے کے ساتھ جو اس کی محبت ہے اس کا اندازہ نہیں لگ سکتا. اکیلے کے ساتھ جو اس کی محبت ہے، پوری دنیا مل کے بھی بتائے گی تو نہیں بتا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پہ وحی کی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ اس وقت تیرا گریہ و زاری، ندامت، پشیمانی جو ہے وہ تیری 100 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کے عوض میں نے تجھے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا. سمجھتا بندہ کمزور، ہم ہی نے تو پیدا کیا، اللہ ہی نہیں جانتا. کہہ رہے 100 سال کہاں، 100 سال کہاں، 1000 سال. کتنی دیر میں کہ یہ جو پشیمان ہوئے ہو نا تم، یہ جو تمہاری ندامت ہے نا، یہ ہم نے تمہیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا. تو ہمیں جو ہے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے گریہ اور زاری، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی نفع کی چیز ہے. مولا لوگ تو بہت زیادہ وضو کرتے تھے. آپ کتنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا میں کتنی ایسی چیز ملے گی آپ کو تاریخ میں کہ جو ائمہ تاریخ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں پورا الگ الگ ملے گا. حضرت زہرا جا رہی ہے، حضرت علی جا رہے ہیں، چوتھے امام جا رہے ہیں، کوئی کانپ رہے ہیں، کوئی زرد ہو رہا ہے، کوئی پیلا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچانتے تھے. کبھی خوف سے آپ کو ہوتا تھا، کبھی کس سے ہوتا، شوق سے ہوتا تھا کہ کس کے پاس جا رہے ہیں ہم. فرط جذبات میں جب بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا، اب تو شہر والی رخصت ہو رہی ہے، تب کہیں پہ تو زیادہ تر یہی رہے گی، اکیلی تھوڑی رہے گی، ایک کو اور لے آئے گی، میاں کے ساتھ رہے گی 24 گھنٹہ رونے کا. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دل میں محبت ڈالی، کس قدر پیٹ کے لڑکیاں جو ہے روتی گریا کرتی کہ جا رہی، کتنی دیر کے لیے جا رہے، ابھی کل صبح ہی تو کھڑی ہوگی آپ تم. لیکن کیا وہ عشق و محبت رکھا. تو ان لوگوں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت تھی نا، جو وہ اس سے وہ گریا پیدا کرا تھا، اس سے گریا پیدا ہوتا. تو یہ لوگ روتے تھے، گریا کرتے تھے. تمام ائمہ کی پوری سیرت میں ہے کہ بہت زیادہ گریا کیا کرتے.
اچھا دوسری گریا کیا ہے؟ 2-4 منٹ 5 منٹ باقی ہے نا؟ کم نہ بتاؤ تھوڑا سا، ہاں اگر شوق ہوگا تھوڑا سا گھٹا کے بتاؤ گے، زیادہ کر کے آگے کر کے بتا دیں تاکہ رکیں گے نہیں، پورا بتا کے جائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ امام حسین اسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اب یہ گریا بھی دیکھیے، امام حسین اسلام خود فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے غم میں اشک بہائے خداوند عالم ان آنسوؤں کے سبب سے اس کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ امام حسین خود فرما رہے ہیں یہ جو ہمارے غم میں گریا کرے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت ہم لوگوں کو ایسی رکھی کہ ہم گریا کہتے ہیں، یہ احسان ہے۔ اس احسان کے بدلے میں جب وہ کسی چیز سے منع کرے تو مان بھی جایا کیجیے کہ وہ بھی آپ کی محبت میں اللہ کی محبت ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے غم میں اشک بہائے، جو شخص ہمارے غم میں اشک بہائے خداوند عالم ان آنسوؤں کے سبب اس کی آنکھ کو روشنی عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام مظلوم کی مصیبت پہ مغموم ہونے والے کی ہر سانس تسبیح ہے، ہر سانس تسبیح ہے، اتنی بلند ترین چیز ہے۔ پھر کسی جگہ پہ فرمایا کہ غم حسین میں گریا کرنے والوں کا کہ یہ عمل جو ثواب ہے راہ خدا میں اپنے فرزند کو قربان کر دینے کے مانند ہے۔ راہ خدا میں اپنے فرزند کو قربان کیوں نہ ہو، جیسے مصیبت ان لوگوں پہ ڈھائی گئی ہے، جو کچھ کیا گیا عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ آپ کو تو خبر بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ چلیے 2-4 منٹ باقی، ایک واقعہ آپ کو سنائی دیتے، بتائے دیتے کہ دیکھیے پردہ اٹھائے دیتے، ایک واقعے سے پردہ اٹھائے دیتے۔ آیت اللہ جواد عملی آیت اللہ جواد عملی یہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے، کربلا کے سارے شہید ہو گئے، تو پھر حکم ہوا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ نال بندی سمجھتی، گھوڑوں کے پیروں میں کھر میں نال لگی ہوتے، ہارس شو جسے کہتے ہیں، اس کے نئے سرے سے لگایا جائے، ان تمام شہداء کے لاشوں کے اوپر سے انہیں دوڑایا جائے، تمام شہداء کے لاشوں پر سے دوڑایا گیا۔ یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آگے کی جو بات ہے وہ ہم نے کبھی نہیں سنی کہ کتنا روئیں، کتنا گریا کریں۔ ایک دفعہ کی زندگی میں ایک گریا کرنا تو پورا ہی نہیں ہو پائے گا کہ ہزاروں بار زندہ کیا جائے تو ہزاروں بار روتے رہیں۔ جو امام کے صحابی نے جو بات کہی تھی صحیح کہی تھی کہ مولا 1000 بار زندہ کیا جائے، 1000 بار مارا جائے، ہماری جسم کو جلا کے خاک کو پھیلا دیا جائے، پھر بھی مولا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ وہی ہے کہ 1000 بار زندہ ہوں، 1000 بار ہم مرے اور پھر زندہ ہوں، پھر مرے، لیکن غم حسین میں گریا کرنا ہمارا کم نہیں ہوگا، کسی قیمت پہ بھی نہیں کم ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ان گھوڑوں کو نال بندی کرا کے ان لاشوں کے اوپر سے دوڑایا گیا۔ اس کے بعد جب یہ گھوڑے کوفے پہنچے ہیں تو وہاں کے بدبختوں نے اس نال کو متبرک سمجھ کے اپنے گھروں کے دروازے پہ، دکانوں پہ لگایا۔ کیا اس سے غضب کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ انصاف سے بتائیے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے سن کے، کون سی اذیت نہیں پہنچائی گئی کہ ان گھوڑوں کی نالوں کو متبرک۔ اور کافی زمانے تک یہ ہوتا رہا کہ لوگوں کے دکانوں پہ، گھروں پہ، گاڑیوں کے اوپر پیچھے جو ٹیکسی وغیرہ اس پہ لگائے جاتے تھے کہ گھوڑے کی نال لگی ہوئی کہ یہ مبارک ہے، وہ رسم وہاں سے چلی تھی۔ پھر بعض بزرگوں نے آ کے اس کا پتہ لگایا، پتہ لگانے کے بعد اس کو بتایا کہ یہ ہے قصہ۔ آج آپ اگر گوگل کے اوپر کسی جگہ پہ سرچ کر کے گڈ لک لکھ دیجئے تو وہاں پہ وہ کیا کریں گے، یہ ہارس شو کی تصویر بنا کے دیتے، گڈ لک یہ وہیں سے چلی تھی، کیونکہ یہ رسم کہاں سے پیدا، جس بھی برائی میں محمد آل محمد کے خلاف جو بھی ظلم ذاتی ہوئی اس میں یہ یہود و نصارہ شریک تھے۔ ان کی عقل ضرور کہیں نہ کہیں چل رہی تھی، ان کی شیطانی جو کھوپڑی تھی وہ ان کی شرکت تھی، ہر جگہ یہ کام کرتے۔ بتائیے کتنا غضب کو آپ جب سوچئے گا گریا پیدا ہوگا کہ یہ کتنا غضب کا مقام ہے کہ ان کے جسموں کے اوپر سے جو گھوڑے دوڑائے گئے تو ان کی نال کو متبرک بنایا جا رہا۔ کل جب قیامت برپا ہوگی تو بھی پتہ چلے گا، کل قیامت برپا ہوگی جب پتہ چلے گا۔ پروردگار تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، پروردگار تجھے محمد علی فاطمہ حسن حسین کا واسطہ ہے، پروردگار
دشمن اہل بیت کو، دشمن اسلام کو، ان لوگوں کو پروردگار دنیا آخر میں ذلیل و رسوا فرما، پروردگار مومنین کی مدد فرما، انہیں ہر طرح کی بلائی، ناگہانی ذلت، پریشانیوں سب سے محفوظ رکھا پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما تاکہ ان گناہوں کا بدلہ لیا جائے، ان جو ظلم ڈھایا اس کا بدلہ لیا جائے، پر تب تک دل سکون میں نہیں آئے گا، قرار نہیں پائے گا۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ يا صاحب السماء